والصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين الحكيم في كل وقت وحين وفي ملأ الأعلى إلى يوم الدين سبحان اللہ سبحان اللہ وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحان اللہ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء سبحان اللہ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وصحاب سيدنا بارك وسلم آپ نے تو بڑے چاؤ سے مجھے بلایا تھا، ناراض کیوں ہیں؟ ضرور مل کے نہیں پڑھنا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں آپ کے اصرار پہ اتنا لمبا سفر کر کے جا کے پھر واپس آیا ہوں۔ ایک مرتبہ پیار محبت سے کہہ دیا الصلاۃ والسلام خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا کیا تھا؟ اگلی بات ہے میں نے آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے الم تر کیف ضرب اللہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کیسے بیان فرماتا ہے مثال اللہ؟ مثال کون بیان فرما رہا ہے؟ اللہ تعالی۔ مولا تو کس کی مثال بیان کر رہا ہے؟ کلمۃ طیبۃ، طیب اور پاکیزہ کرنے کی مثال۔ ادھر کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے یہاں بھی اسی کو کلمہ کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کچھ تو مل گیا۔ کلمے کی مثال کشجرۃ طیبۃ، جیسے پاکیزہ درخت ہوتا ہے۔ کلمہ بھی طیب، درخت بھی طیب طیب۔ اول کلمہ طیب اور اول درخت طیب۔ اب نہیں پتا یہ درخت کنڈری کا ہے، کھلانے کا ہے، متبادل الزام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، نعرہ اہل سنت زندہ باد۔ یہ درخت لاہور کا ہے یا مدینے کا ہے؟ ہاں کیا بات۔ اللہ نے وضاحت نہیں بیان کی، بتا کے بھی چھپا دیا، لیکن اس کی کچھ کوالٹیز، کچھ خصوصیات بیان کی۔ اصلها ثابت، کیا بات ہے۔ درخت کی جڑیں کدھر ہوتی ہیں؟ زمین میں۔ زمین میں۔ کہا اس کی جڑیں ثابت ہیں، زمین میں ٹوٹنے والی نہیں ہیں۔ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کی
ٹہنی ٹہنی کی ٹہنی پر واحد کا صیغہ ہے. بالکل. آپ کے ہاں کوئی ایسا درخت ہے جس کی صرف ایک ہی ٹہنی ہو؟ اللہ ایک ٹہنی نہیں کہہ رہا, اللہ بہت سی ٹہنیاں نہیں کہہ رہا, ایک ٹہنی کہہ رہا ہے. پر ہوا یہ کوئی نرالا ہی درخت ہوگا جس کی ایک ہی ٹہنی ہے. ادھر وہ تہے زمین میں چلا گیا اور ادھر اس کی ٹہنی آسمان پہ پہنچ. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَفَرُوحَا فِي السَّمَاءِ. اے اللہ تو پورا تعارف کروا دیتا, ہم تو صرف کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کلمہ سمجھتے رہے. ہم نے بڑا تلاش کیا, کبھی دوربین لگائی کبھی خودبین, لیکن ہمیں اس کی کوئی شاخ نظر نہیں آئی. لیکن تو کہتا ہے اس کی شاخ ہے. امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے تفسیر کبیر میں مفاتیح الغیب میں 11 اقوال نقل کیے کہ یہ کلمہ کیا ہے اور اس کی ٹہنی کیا ہے. امام فخر الدین رازی کے سارے قول قابل احترام ہیں, لیکن میں آپ کو آخری حجت حضور رحمت دو عالم کا اپنا قول مبارک. آپ نے اگر کوئی درخت دیکھا ہو, یہاں سب سے مشہور درخت کیا ہے؟ سارے مشہور. سب سے مشہور درخت کوئی چاچے کے گھر میں ہوگا. سیب بڑا مشہور درخت ہے. اچھے درخت کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں؟ درخت حسین. جب درخت کو دیکھا جائے تو دیکھنے میں وہ حسین لگے, پیارا لگے, دیکھ کے نظروں میں ٹھنڈ پڑ جائے. دوسری خوبی درخت کی یہ ہوتی ہے کہ جب درخت کو دیکھو تو وہ بنجر درخت نہ ہو, وہ پھل دینے والا درخت, ثمر دینے والا درخت. اس کو کہا جاتا ہے یہ نفع آور درخت ہے. اور پھر جب درخت کو آپ دیکھیں, بعض درخت ہوتے ہیں سفیدے جیسے, ذرا سی ہوا چلی ٹہنی ٹوٹ گئی, اور ذرا سی آندھی نے اس کو جڑوں سے اکھاڑ دیا, اس درخت کو کوئی اچھا درخت نہیں کہتا. رب کہتا ہے یہ درخت ٹوٹنے والا نہیں, اصلھا ثابت. تمہاری آندیاں, تمہارے جھکڑ اس درخت کو گرا نہیں سکتے. بولا کیوں؟ کہا میں رب, میں نے خود اس کی ٹہنیاں زمین کے اندر لگا دی. جو درخت پلاتا ہو نا اوپر اوپر, اور زمین میں اس کی جڑیں گہری نہ ہوں, وہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن جس کی جڑیں جہاں زمین کی نیچے حد ہے وہاں تک جائے, وہ درخت کبھی آدمی اسے ٹوٹا نہیں کرتا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری یا علی. اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء. کسی باغ میں آپ چلے جائیں تو اچھا درخت اسے سمجھا جاتا ہے جو سایہ بھی ہے, دھوپ لگی ہو. آپ کسی درخت کے نیچے بیٹھ جائیں جس کے پتے نہ ہو تو مزہ نہیں آتا اس درخت کے نیچے بیٹھنے میں. اے اللہ, یہ کون سا درخت ہے جو پھل بھی دیتا ہے, سایہ بھی دیتا ہے, نفع بھی عطا کرتا ہے, اور میرے مولا وہ دیکھنے میں حسین بھی لگتا ہے. سبحان اللہ. امام فخر الدین رازی نے کہا کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اللہ نے اس کو کلمہ طیب کہا.
اور اس کی مثال بیان فرمائی، اور ولی وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھو تو خدا یاد آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ چشتیوں کے پیر، میرے دل کی دھڑکن مہر علی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، نام لو تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ مہر علی بابا فرید کے دربار پہ گئے، کیا بات ہے، کدھر گئے جی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ بابا فرید گئے، بابا فرید کے دربار پہ گئے، وہاں لوگ کہہ رہے تھے حق فرید، حق فرید یا فرید۔ بعض لوگوں کو ولیوں کے نام سے بڑی چڑ ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اندر درد ہوتا ہے، کسی ولی کا نام کیوں لیا جائے؟ حق فرید یا فرید۔ لوگ پیر مہر علی شاہ صاحب کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ یہ لوگ یا اللہ یا اللہ یا اللہ نہیں کہتے، یا فرید، حق فرید، یا فرید کیوں کہتے ہیں؟ اعتراض کیا کہ انہیں حق فرید یا فرید کے بجائے یا اللہ پکارنا چاہیے، یہ غلط کرتے ہیں۔ پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ کی آنکھوں میں آنسو، فرمایا لوگوں بیٹھو میں تمہیں بتاؤں، اللہ کی قسم یہ سچ کہتے ہیں، سبحان اللہ، کیا بات۔ سارے سچ کہتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ کیوں اور کیسے سچ کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں مہر علی نے قرآن پڑھا ہے، سبحان اللہ، اور میں تمہیں قرآن سے بتاؤں گا کہ یہ سچ کہتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اگر تم قرآن کھول کے پڑھ لیتے تو یہ اعتراض کرنے کی نوبت نہ آتی۔ قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُونِی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ فَاذْكُرُونِی، اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، کیا بات۔ کنڈری میں کوئی اپنے گھر میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرے، اللہ لوگوں کو اس کا نام لینے کی خدمت پہ لگا دے۔ ہے کیا بات۔ بابا فرید ساری زندگی اللہ اللہ کرتے رہے اور انہوں نے رب کو یاد کرنے کا وعدہ نبھایا، اللہ نے اپنا وعدہ نبھایا۔ تو اللہ اللہ کر، کائنات قیامت تک تجھے حق فرید یا فرید کہتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ افتخار صاحب آپ کہہ رہے تھے یہ ذوق والے نہیں ہیں، ان سے زیادہ ذوق والا تو ہے ہی کوئی۔ مومن جو ہوتا ہے اسے دیکھو تو خدا یاد آتا ہے، بے شک بے شک۔ اس کا حسن لاجواب، اللہ کے ولی کے حسن کو دیکھو تو کالے چہروں پہ بھی نور آ جاتا ہے۔ کوئی اللہ کے ولیوں کے سنگ چلنے والا ہو، اگر گھر والے بھی اس کو پسند نہ کرتے ہوں، لیکن یہ ذکر خدا کی برکت ہے کہ جبریل بھی اس سے پیار کرنے لگے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جبریل بھی اس سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ نے اگر کوئی درخت دیکھا ہو، مالٹے کے درخت کو ہی لے لیں، جب آپ اس کے قریب جائیں تو اس میں سے خوشبو بھی آتی ہے۔ اب یہ کامل حسن والا درخت جو پھل بھی دیتا ہے، جس کی جڑیں بھی مضبوط ہیں، جو نافع بھی ہے، جو ہنسی بھی ہے، اور پانچویں کوالٹی کے وہ خوشبو بھی دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو اللہ کا ولی ہے کبھی وہ ذکر خدا کی خوشبو دے، سبحان اللہ۔ کبھی یاد مصطفیٰ کی خوشبو دے۔ وہ تو خوشبوئیں بانٹنے والے،
وہ تو خوشبوئیں تقسیم کرنے والے ہیں، ان کا وجود معمر، ان کی ارد گرد کی فضائیں معطر. کہا یہ درخت ہے کلمہ طیبہ. پتہ نہیں میری بات پوری ہوگی یا نہیں، کیونکہ 3 بجے آپ نے دعا بھی کرنی ہے، لیکن چلیں کچھ تو پلے پڑ جائے. اللہ کے ولی سے زیادہ نفع کون دے گا؟ درخت صرف نفع دیتا ہے، اس کا پھل کھاتے ہیں. اللہ کے ولی کی سنگت دنیا میں بھی نفع دیتی ہے، قبر میں بھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قیامت کے دن بھی نفع دیتی ہے. کوئی کہے گا قیامت کو انا الذی سقیتک شربۃ، میں نے اللہ کا ولی سمجھ کے پانی پلایا. سبحان اللہ. کوئی اور اٹھے گا انا الذی وهبت لک وضوءا، میں نے اللہ کا ولی سمجھ کے وضو کا پانی دیا تھا، لوٹا دیا تھا. کیا آج میں جہنم میں اور آپ جنت میں؟ اللہ کا ولی کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے لڑ لگنے والوں، وہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا. اللہ تبارک و تعالی اس کی شفاعت سے، ولی کی شفاعت سے جہنمیوں کو جنت عطا کرے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نہ نمازیں، نہ روزے، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ خیرات کیا. او بابا میں نے تجھے ولی سمجھ کے پانی پلایا. سبحان اللہ. اتنی بات پہ نجات ہوگی. اللہ کا ولی نفع دیتا ہے اور کچھ بھی نہ دے. قلب کی دھڑکنوں کو ذکر اللہ سے آشنا کروا دیا. اس سے بڑا نفع اور کیا ہو؟ دھڑکتے تو سب کے دل ہیں، آواز ٹک ٹک کی آتی ہے، لیکن جس نے اللہ کے ولی کے دامن کو پکڑ لیا، اب دل دھڑکتا ہے لیکن آواز ٹک ٹک کی نہیں، اللہ اللہ کی آواز. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس سے بڑا نفع اور کون ہو؟ میں آپ کو بتاؤں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اللہ کے ولی کو کلمہ طیب کہا اور فرمایا کہ حضور نے جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں چلا جائے گا. سبحان اللہ، سبحان. جس کو دیکھو کہ کلمہ پڑھ کے دنیا سے رخصت ہو گیا، کبھی شک نہ کرنا کہ یہ جنتی نہیں. اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہے، اور یہ آخر کلام لا الہ الا اللہ ان کا ہوتا ہے جو ولیوں کے لڑ لگ جاتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ارے میں دسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے پہ پھیرے، کبھی ادھر سے بھی گزر کے دیکھو، بڑی رونقیں ہوتی ہیں فقیروں کے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. کبھی ذکر کے پھل، کبھی معرفت کے پھل، کبھی نجات کے پھل، یہ ولی کے درخت سے ہی نکلتے ہیں. میں 11 قول نہیں سناتا، رات ادھر ہی گزر جائے. پہلا قول میں نے بتایا کہ اللہ کا ولی کلمہ طیب ہے، اور ایک قول میں نے یہ بتایا کہ کلمہ طیب خود کلمہ طیب ہے. اب میں تیسرا قول جس پہ اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا، وہ قول نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے، وہ زہرا کے بابا کا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ حسنین کے نانا کا ہے، وہ علی کے سسر کا ہے، سبحان اللہ. اور ہماری جان، سبحان اللہ. ہمارے دل کی دھڑکن، ہمارے ایمان آقا کریم کا ہے. مستدرک ابن حاکم کی حدیث ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم حضور سے پوچھو کہ یا رسول اللہ یہ درخت جس کی اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے کہ جڑیں اس کی زمین میں اور شاخ اس کی آسمان میں، یا رسول اللہ یہ درخت ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ایک شاخ والا، آپ بتا دیجئے، آپ کی ہر بات پہ ہمارا ایمان کہ یہ درخت ہے کون. جب حضور سے پوچھا گیا
تو راوی کہتے ہیں ہم آقا کریم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، ذکر چھڑ گیا اسی آیت کا، سارے کہنے لگے یہ درخت کون سا ہوگا، کون سا ہوگا، کون سا ہوگا، اپنی اپنی رائے۔ آقا کریم سماعت فرماتے رہے، مسکراتے رہے۔ آخر حجت اور دلیل تو حضور کا ہی قول ہے نا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، اللہ نے کہا کشجرۃ طیبۃ، طیب کلمے کی مثال وہ پاکیزہ درخت ہے۔ جانتے ہو وہ درخت کون ہے؟ اب جو میں بات کرتا ہوں اگر آپ مجھ سے نہ بھی، آپ کا ایمان تازہ ضرور ہونا چاہیے، اگر پسند آئے تو مچ کے نعرہ لگانا۔ فرمایا میرے صحابہ انا الشجرہ، میں محمد وہ درخت ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، محمد وہ درخت ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درخت کی پہلی خوبی یہ ہے کہ درخت حسین ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا جیسا حسن اللہ نے کس کو دیا؟ کأنک قد خلقت کما تشاء، آفاقہا گرویدیم، مہرے بتا ورزیدیم، بس یار خوباں دیدیم، لیکن تو چیزیں دی گری گا۔ پہلی کوالٹی آقا میں موجود ہے، کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ میرے آقا کا حسن درخت دیکھے تو وہ دیوانہ ہو جائے، میرے آقا کا حسن دودھ پیتا بچہ دیکھے تو وہ بے اختیار پکار اٹھے، لیس ھذا بوجہ کذاب۔ قسم یہ نور بانٹتا چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ وہ اصدق ذات خود کہتی، خود فرماتے ہیں انا الشجرہ، وہ درخت میں ہوں۔ یا رسول اللہ، ہر درخت ٹہنی والا ہوتا ہے، اگر درخت آپ ہیں تو ٹہنی کدھر ہے؟ سبحان اللہ۔ ادھر باہر چلے جائیں، کسی بھی درخت پہ نگاہ ڈالیں تو آپ کو اس کے ساتھ ٹہنیاں لٹکی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ بتائیے نا اس درخت کی ٹہنی کدھر ہے؟ اللہ بھی کتنا حسن و بلاغت والا کمال کلام ہمیں عطا کیا۔ تلاش کرتے رہو، تمہیں ٹہنی نہ ملے تو زہرا کے بابا کی چوکھٹ پہ چادر پھیلا دینا۔ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، وہ ٹہنی اگرچہ آسمان تک چلی گئی لیکن تمہیں دکھائی نہیں دیتی۔ دکھائی نہ دے، تلاش کر کر کے تھک جاؤ تو پھر زہرا کے بابا کے آگے دامن پھیلا دو، وہ بتائیں گے اس کی ٹہنی کون سی ہے۔ یا رسول اللہ، علم کی خیرات عطا کر دیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو سیکھتا ہوں مجھے یاد نہیں رہتا۔ حافظہ کمزور ہے۔ کہا ابو ہریرہ چادر پھیلا دے۔ آقا ہم نے بھی کنڈری میں چادر پھیلا دی۔ یا رسول اللہ، صدقہ فاطمہ الزہرا کا، علم کی خیرات عطا کر۔ بڑے مائیے توڑے ٹپے سن لیے، اے اللہ حضور کی امت کو علم کی طرف مبذول کر دے، ان کے سینوں میں علم ڈال دے۔ فرمایا کہ اس کی بھی ٹہنی ہے۔ یا رسول اللہ، وہ ٹہنی کون سی ہے؟ اب موڈ ہے نا نعرہ لگانے کا، تو پھر سنو اور اپنا ایمان تازہ کرو۔ میں نے ادھر گھی کوٹ میں ایک روایت 5 سایوں والی سنائی تھی۔ یا رسول اللہ، وہ ٹہنی کون سی؟ فرمایا وفاطمہ فرعها۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
کا لفظ ہوتا حضور کی ساری اولاد شامل ہوتی. ہاں ہاں بے شک بے شک. اللہ نے کہا نہیں، ٹہنی میں نے حضور کی ایک ہی بنائی اور اس ٹہنی کا نام فاطمہ الزہرا. فاطمہ الزہرا وہ فاطمہ فرحا. یا رسول اللہ. اچھا اگر کسی درخت کو دیکھیں، پھلدار درخت کو، تو ٹہنی کے ساتھ کیا لگتا ہے؟ کچھ اور ہی لگتا ہوگا. بولے نا یار، ٹہنی کے ساتھ کیا لگتا ہے؟ پتے لگتے ہیں، پھل بھی لگتے ہیں. یہ کہتے ہیں پہلے پھول لگتے ہیں پھر پتے لگتے ہیں. چلو یار یہ عقدہ آج حل کر لیں کہ ٹہنی کے ساتھ لگتا کیا ہے. پہلے پھول لگتے ہیں. اچھا جو کہتے ہیں پھول لگتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں گے، جو کہتے ہیں پتے لگتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں گے. سارے سبق آپ کو بھول جائیں گے جو سبق آج میں پڑھا رہا ہوں یہ نہیں انشاءاللہ نہیں بھولیں گے. سب سے پہلے جو آپ کو دکھائی دیتا ہے وہ پھل ہوتا ہے. کوئی کسی پھلدار درخت کے پاس چلے جائیں تو سب سے پہلے آپ کی نگاہ پھل پہ ہی پڑتی ہے جو ٹہنی کے ساتھ لگا ہوتا ہے. لیکن پھل بھی تو کسی کے ساتھ لگتا ہوگا، وہ کیا ہے؟ آپ نے کبھی دیہات میں رہ کے بھی دیہات والی سائنس نہیں پڑھی. پھل سے پہلے شگوفہ لگتا ہے کہ ادھر کچھ اور لگتا ہے، ادھر چاچا لگتا ہے. اچھا شگوفہ کس کے ساتھ لگتا ہے؟ پھل لگتا ہے شگوفے کے ساتھ، شگوفہ لگتا ہے کلی کے ساتھ. ایسے ہی ہے نا. اور کلی کس کے ساتھ لگتی ہے؟ جی زندگی ظاہر کر دی. شگوفہ کلی کے ساتھ لگتا ہے اور کلی غنچے کے ساتھ لگتی ہے. غنچہ بھی تو کسی کے ساتھ لگتا ہوگا، وہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی غنچہ لگتا ہے بور کے ساتھ. پھل لگا شگوفے کے ساتھ، شگوفہ لگا کلی کے ساتھ، کلی لگی غنچے کے ساتھ، غنچہ لگا بور کے ساتھ، بور لگا ٹہنی کے ساتھ. اب بات کہاں پہنچی؟ آقا کریم درخت ہے، فاطمہ الزہرا ٹہنی ہے. حضور تو اصل کائنات ہیں، لیکن جب تک ٹہنی نہ ہو پھل نہیں ملتا. کبھی ڈائریکٹ تنے پہ پھل نہیں لگا. پھل ہمیشہ درخت کی ٹہنی کا محتاج ہوتا ہے. آقا کریم تو اصل ہے، وہ تو عطا کرنے والے، لیکن وہ ڈائریکٹ عطا نہیں کرتے. ڈائریکٹ کی رٹ لگانے والوں، میرے آقا سے فیض لینا ہے تو پہلے فاطمہ الزہرا کی ٹہنی کو سلام کرنا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلام کرنا ہوگا. یہ جو بور ہوتا ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کو رہ کے آئے نہیں، لیکن آپ کو ادھر بور دیکھا نہیں، پوچھا بھی نہیں. عربی میں لحاف کہتے ہیں بور کو. کیا کہتے ہیں؟ اوڑھنے والا لحاف نہیں، عین سے لحاف. مت کوئی اپنا لحاف اور رضائی اٹھا کے درخت کے ساتھ لگا لیجیے، اور چاچے سے بعید بھی نہیں ہے. واہ اللہ کی قسم، یہ بور، یا رسول اللہ یہ بور کون ہے؟ ٹہنی ہو بور نہ لگے پھل نہیں لگتا. ہم ان ساروں کے محتاج ہیں پھل لینے کے. درخت کے بھی محتاج ہیں، ٹہنی کے بھی محتاج ہیں، بور کے بھی محتاج ہیں. یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یہ بور کیا ہے؟ بور. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
یہ بور کون سا ہے؟ جی چاہتا ہے نا سننے؟ میں نے کہا سنیے یا سچ بتانا ہے؟ سر والوں کو بلاؤ گے حدیثیں کدھر سے ملیں گی؟ سنی ویسے سارے ہی سر والے ہوتے ہیں کیونکہ ہماری سر آقا کریم کے ساتھ ہے۔ اب نعرہ مچ کے آپ نے لگانا ہے اور بتانا میں نے ہے کہ یہ بور کون ہے۔ لگائیں گے نا؟ لگائیں انشاءاللہ۔ جو نعرے کا جواب دے گا وہ ہاتھ کھڑا کرے گا۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ فرمایا انا الشجرہ، میں وہ درخت، وفاطمہ فرعها، فاطمہ اس کی ٹہنی۔ یا رسول اللہ بور کون ہے؟ فرمایا وہ علی لعابها۔ نعرہ تکبیر، یہ تقریر تو شیعہ بھی ایسی فضیلت بیان نہیں کرتے پنجتن پاک۔ پنجتن پاک تو وہ مانتے بھی نہیں ہیں، صرف نعرے لگاتے، امام حسن سے بغض رکھتے ہیں۔ فرمایا وہ علی لعابها، اے پھل لینے والوں شجرہ طیب کا نہ صرف میرے در پہ آنا ہوگا، نہ صرف فاطمہ کے در پہ آنا ہوگا، بلکہ علی کے در پہ بھی آنا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فاطمہ لعابها وعلی لعابها، علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اس کی بور ہے۔ اب ہر درخت کوئی نہ کوئی پھل لے کے آتا ہے۔ مالٹے کا درخت تو اس کے ساتھ کیا لگے گا؟ مالٹے لگیں گے۔ سیب کا درخت تو کیا لگے گا؟ اخروٹ کا درخت تو کیا لگے گا؟ اب درخت کا تعارف ہو رہا ہے۔ تعارف یہ وہ درخت ہے جس کی جو میں خود ہوں اور فاطمہ اس کی ٹہنی ہے اور علی اس کا بور ہے۔ یا رسول اللہ پھل اس کے ساتھ کیا لگتا ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ یا نبی اللہ، میری کروڑ جانے آپ پہ فدا ہو جائیں۔ اس پہ پھل کون سا لگتا ہے؟ آقا کریم نے پھل کا بھی تعارف کروایا۔ سبحان اللہ۔ مستدرک کی حدیث اٹھا کے دیکھو، کوئی چیز آقا کریم نے پوری شو کی۔ فرمایا پھل کی تلاش کرنے والوں، الحسن، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ایسی نہیں، چلی نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج پنجتن پاک کا تعارف ہو رہا ہے، یہ ہے کیا؟ الحسن، آپ کو پتہ ہے نا، میں یہاں سے کدھر گیا تھا، ساون گیا، وہاں سے رات کو 12:30 بجے میں خانپور پہنچا۔ پھر کل دن کو اپنا جلوس تھا، ہمارے جلوس کے دستوں کو پولیس نے تھانوں میں ڈال دیا۔ پھر وہ سارا دن اسی بھاگ دوڑ میں لگا رہا۔ رات کو ہری پور آیا، صبح رات ساری، پھر اس کے بعد 12:30 کے بعد میرا سفر شروع ہوا اور میں 9:30 بجے چکوٹھی پہنچا، 11 بجے آپ کے پاس پہنچا، سویا بھی نہیں۔ تھکا ہوا کس سے ہونا چاہیے؟ لیکن آپ کس خوشی میں الحسن سبحان اللہ، والحسین، سبحان اللہ، حسین منی، اب پتہ چلا کیسے مجھ سے حسین، وہ کیسے مجھ سے ہے؟ حسین منی وانا من الحسین۔ فرمایا الحسن والحسین ثمرها، اس درخت کا پھل اگر تلاش کرنا ہو تو پھل میرا حسن، میرا حسین۔ اسلام کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا اگر میرے آقا کے نواسے قربانی نہ دیتے۔ کیسا پھل دیا کہ قیامت تک ایمان کا پھل کھاتے ہیں۔ الحسن والحسین ثمرها، حسن اور حسین اس کے پھل ہیں۔ سارا تعارف ہو گیا۔ درخت کے ساتھ ایک چیز اور بھی تو ہوتی ہے نا،
ہوتی ہے نا؟ کیا ہوتا ہے؟ پتے. خبیب کریم صاحب سمجھئے کیا ہوتا ہے؟ پتے. ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا درخت کون ہے، ہم نے یہ بھی جان لیا ٹہنی کون ہے. حضور کی اولاد صرف جو سید کہلاتی ہے فاطمہ الزہرا کے دم سے سلام اللہ علیہ. اسی لیے کہا ایک ٹہنی ہے کہ یہ پھل جتنے بھی گرتے ہیں وہ سارے فاطمہ الزہرا سے ہو کے آتے ہیں. ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا حور کون ہے، امیر المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم. ہم نے یہ بھی جان لیا کہ پھل کون ہے. میری کروڑ جانے فدا میرے سردار امام حسن اور امام حسین، یہ پھل ہیں. یا رسول اللہ پتے کدھر ہیں؟ پتے کیا پینتن پاک میں سے کوئی باقی رہ گیا؟ اب پتے کدھر سے ہیں؟ پتوں کو کہاں تلاش کرے؟ یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یا رسول اللہ یہ پھل کدھر سے ہیں؟ پتے کدھر سے ہیں؟ میں نے بڑا تلاش کیا، مجھے پتوں کی تفصیل نہ ملی تو میں در نبی پہ جھک گیا. میں نے خامہ فرسائی کی، میں نے آقا کے در پہ چادر پھیلائی، جھولی اٹھائی، تو مجھے پتوں کی جو حقیقت ملی مجھے ایسے لگا کہ لجپال آقا کو یوں ہی لجپال نہیں کہا جاتا. سبحان اللہ. وہ سخاوت کا دریا، وہ سماحت کا سمندر، میرے آقا، میرے مرشد، میرے ہادی. آپ نے سوچا کہ درخت کی ہر چیز مل گئی، کہیں کوئی میرے تعلق سے محروم نہ رہتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں نے پنجتن پاک کا نام لیا، آقا نے علی، فاطمہ، حسن، حسین کو نوازا کہ اٹلی والوں میرے مصطفیٰ تمہیں کیوں محروم رکھتے؟ آپ کو کیوں محروم رکھتے؟ اور اسی بات پہ میری تقریر کا اختتام. یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یہ آخری چیز پتے رہ گئے، ہمیں یہ بتا دیجئے کہ یہ پتے کون سے ہیں؟ فرمایا جدھر چلے جائیں آپ، اگر کسی بستی میں چلے جائیں آپ کو پینتن پاک سے بغض رکھنے والے بھی مل جائیں گے، پینتن پاک سے محبت رکھنے والے بھی مل جائیں گے، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والے بھی مل جائیں گے، صحابہ کرام کو سر کا تاج کہنے والے بھی مل جائیں گے. بے شک ہر طرح کے لوگ ہیں. الحمدللہ ہم تو صحابہ کرام کو بھی اپنا سردار تسلیم کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کو بھی اپنی جان مانتے ہیں، اولیاء کرام کو بھی اپنا سرتاج مانتے ہیں. لیکن ہر طرف ایسے نہیں ہے. یہ خزانہ محبتوں کا اور ایمان کا اللہ نے صرف آپ کو عطا کیا، اور اس پر جتنی خوشی مناؤ کم. بغض نہیں ہے، محبت ہے ہر ایک کے لیے. کیا بات ہے. بغض کسی کے لیے نہیں ہے. آقا کریم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ پتے کون سے؟ کہا کہ آپ چاہے ادھر چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، دائیں چلے جائیں، بائیں چلے جائیں، آسمان پہ چلے جائیں، زمین میں چلے جائیں، تہے سمندر چلے جائیں، کدھر بھی جائیں، جو ہم سے محبت رکھنے والے ہیں. آقا کریم کے الفاظ ہیں وَشِيعَاتُنَا بَرَكُهَا. اب تو آپ کا ذکر ہوا، اب تو نعرہ لگانا حق بنتا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. فرمایا وَشِيعَاتُنَا، ہمارے شیعہ، وہ شیعہ نہیں، ان شیعوں سے بیزاری. شیعہ عربی میں محبت کرنے والے گروہ کو کہتے ہیں. فرمایا جو ہم سے محبت رکھنے والے، میں محمد عربی سے، فاطمہ الزہرا سے،
علی المرتضیٰ سے، حسن سے، حسین سے جو محبت رکھنے والے ہیں وہ سارے میرے درخت کے پتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، دل دی ٹھنڈک آکھدا چین، یا حسین۔ آپ بھی ناراض نہ ہونا، خوشیاں منانا، آپ کا تعلق اسی درخت کے ساتھ قائم ہو جس کو اللہ کہتا ہے کہ شجرۃ طیبۃ۔ دوسرے لفظوں میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ نے جس کو کلمہ طیب کہا وہ آپ بھی ہو، سبحان اللہ، اسی درخت کے ساتھ جڑے ہو، اس کے پتے ہو۔ ایک دن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے، آقا کریم چل رہے ہیں تو چلتے چلتے فرمانے لگے، حضرت علی المرتضیٰ بھی آپ کے ساتھ چل رہے تھے، تو جاری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی جانتے ہو سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ یا رسول اللہ آپ ہی ارشاد فرما دیجیے، ہم تو آپ سے علم سیکھنے والے، علم کی خیرات لینے والے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا میں خود حضور۔ سبحان اللہ، پوچھا سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ فرمایا میں، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ سبحان اللہ، جب تک یہ پنجتن پاک نہیں جائیں گے جنت کے دروازے نہیں کھلے گا۔ سبحان اللہ، تم یزید کے لڑ لگ جانا، وہ تمہیں لے کے جائے گا جنت میں۔ فرمایا میں، علی، فاطمہ، حسن، حسین سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ علی پھر علی کے نہیں، وہ حسین کے بابا تھے جنہوں نے سارے خاندان کو خیرات میں رکھ کو، جنہوں نے ساری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کر دیا، نچھاور کر دیا تاکہ بدلے میں خیرات ملے، آقا کی امت کی نجات۔ وہ آپ کو اور ہمیں کیسے فراموش کر سکتے ہیں؟ بے شک، آج دریائے رحمت جوش میں تھا، جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے دھیمے دھیمے لہجے میں، بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، اور اس کا پیکر بن کے گردن جھکا کے عرض کرنے لگے، وَمُحِبُّنَا یا رسول اللہ۔ کیا کہا جی؟ محبنا یا رسول اللہ، اللہ اکبر، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، وَمُحِبُّنَا یا رسول اللہ۔ یہ اللہ کے رسول ہم سے محبت کرنے والوں کا کیا بنے گا؟ یہ پنجتن پاک کی محبت رائے گاں نہیں جائے گی، کبھی نہیں رائے گاں جائے گی۔ علی المرتضیٰ نے ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑا۔ آج دریائے رحمت جوش پہ تھا، سوچا محبت کرنے والوں کے لیے بھی کچھ لے لیں۔ کیا عرض کرنے لگے وہ محبنا، آپ، میں، علی، فاطمہ، حسن، حسین، ہم تو جنت میں چلے ہی جائیں گے، ہم سے محبت کرنے والوں کا کیا بنے گا؟ پتہ کیا کرنا ہے؟ علی غم کیوں کرتے ہو؟ علی غم کیوں کرتے ہو؟ جو ہم سے محبت رکھے گا، فرمایا وراؤنا، میلاد کے جلوس نکالنے والوں، آقا کے میلاد پہ خوشیاں منانے والوں، کہا ہماری محبت انہیں جہنم میں جانے نہیں دے گی۔ تم ادھر میلاد کے جلوس نکالو، ادھر قیامت کے دن اللہ حضور کے جلوس میں جگہ تھا۔ ہمیں تو عادت ہے نہیں، ہم جلوس نکالیں گے، ہم یا رسول اللہ ادھر بھی کہتے ہیں، ادھر بھی کہتے ہیں، جو ادھر نہیں کہتے وہ آقا کو جب بلانا ہوگا وہ کیا کہیں گے؟ کمیز پکڑ کے کہتے ہیں۔ ہمیں تو عادت ہے ادھر ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں، ادھر بھی کہیں گے ادھر اتنی یا رسول اللہ۔ فرمایا غم نہ کر علی، ہم سے محبت رکھنے والے وراؤنا، وہ بھی ہمارے پیچھے پیچھے ہمارا دامن پکڑ کے ہمارے ساتھ جنت میں۔ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ
آئیں گے. آقا کریم کی اولاد کی محبت کبھی رائے گاہ نہیں ہے. بے شک. یہ تو آنکھیں بند ہونے کے بعد پتہ چلے گا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا. اور وہ جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا وہ نبھا کے. اب چونکہ ٹائم بہت گزر گیا، میں وہ سارے نام نہیں دیتا. آج کل بڑی آسانی ہے، نیٹ پہ بھی آپ تلاش کر سکتے ہیں. جسے اولاد نہ ہوتی ہو، جسے اولاد نہ ہوتی ہو، اس کے لیے میلاد النبی کا تحفہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 مرتبہ درود شریف پڑھیں. کسی کو پتہ ہے آقا کریم کی مائیں کتنی تھی؟ نہیں پتہ. ماں تو ایک ہی ہوتی ہے نا، لیکن ماں کی ماں بھی ماں ہوتی ہے، اس کی ماں بھی ماں ہی ہوتی ہے. جیسے میری اولاد ہی ہے، اس کی اولاد بھی میری اولاد ہے، اس کی اولاد بھی میری اولاد ہے. ہمیں اہل بیت سے نکالنے والوں، نماز میں جب درود پڑھنا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد، تو حضور کی آل میں قیامت تک آنے والے سادات آ جاتے ہیں کہ یہاں کنٹری میں ایسے درود پڑھتے ہو اللہم صلی علی محمد، کبیر شاہ کو چھوڑ کے باقی آدم ایسے نہیں ہوتے نا. ساری آل شامل ہے. اور جانے کائنات میں تو امام مہدی پتہ نہیں کب آئیں گے، ان کے بارے میں بھی فرمایا وہ میری اولاد میں سے بنا علی میری آل میں سے. تو حضور کی اولاد ساری اولاد ہے قیامت تک جو بھی آئے گی. جس طرح اولاد اپنی مائیں بھی اپنی. یہاں سے وہ موضوع شروع ہوتا ہے کہ آقا کریم کی مائیں پاک تھی اور کتنی تھی، اور ہر ماں کی خوبی کیا تھی. اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے سال آقا کریم کی ماؤں کے تذکرے سے بھی ہم اپنے مشام جاں کو معطر کریں گے. اگر کسی کی اولاد نہ ہوتی ہو، 9 مرتبہ درود پاک پڑھے. آقا کریم کی 49 مائیں ہیں، حضرت حوا اور حورا سے لے کے سیدہ آمینہ تک. ان کا نام لے پڑھے اور ان کے نام کے واسطے سے اولاد مانگے. اللہ حضور کی ماؤں کا صدقہ اولاد عطا کر دے گا. کیا اور اگر کسی کے گھر میں بچی کی شادی نہ ہوتی ہو، بچیوں کی شادیاں نہ ہوتی ہوں، تو وہ بھی یہ عمل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچی کے رشتے کا بندوبست فرما دے. اور اگر کسی گھر میں خیر و برکت نہ ہوتی ہو تو یہ لکھ کے حضور کی ماؤں کے نام دیوار پہ لگا دیں، اللہ گھروں کو برکتوں کی آماجگاہ بنا دے گا. نہ 1 منٹ اوپر نہ 1 منٹ نیچے، پورے 3 وما علینا الا البلاغ. صلاۃ السلام. نہیں داؤد صاحب